السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت؟ یہ دیکھ رہے ہو، یہ لوبیا ہے جو پلاؤ کے اوپر میں نے ڈالا ہے۔ یہ پلاؤ کے اوپر یہ سائڈ پہ پلاؤ دیکھ رہے ہیں نا، بہت مزے کا پلاؤ ہے، اور اس کے اوپر میں نے لوبیا ڈالا ہے، اور لوبیا کے ساتھ گھومتی چائے والے پروگرام میں یہ کیا ہے؟ یہ آئے ہائے ہائے، یہ تھوڑا سا حلوہ ہے، یہ حلوہ ہے تھوڑا سا، اور یہ ساتھ گھومتی چائے ہے۔ آئے ہائے، گھومتی چائے نیازی کو منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچائے، جلدی پہنچائے۔ مکاروں کا سربراہ عمران نیازی جو ہے نا، اس کو جلدی پہنچائے انشاءاللہ۔ تو یہ جناب آج آپ نے دیکھ لی ہے، اور اس وقت یہ 1:30 بج گیا رات کا، اور یہ میں چوری چوری کھانا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے میں رات کے 1:30 بجے چوری چوری کھانا کھا رہا ہوں چوری چوری، اور کھانا کیسا لگا یہ دیکھیں۔ یہ میرے اپنے اختراع ہوتے ہیں کہ میں نے جناب سالن کے ساتھ حلوہ کھا لیا، یا پلاؤ کے ساتھ زردہ ملا لیا۔ یہ آپ بھی ایسے کرتے ہوں گے کبھی کبھی۔ تو یہ بونگیاں جو ہے نا ہماری اپنی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اپنی پسند کے مطابق ہی ہے نا سر جی، پسند کے مطابق ہے۔ اچھا جی، بڑی باتیں ہو رہی ہیں بہت۔ ایک تو بجلی جو مہنگی ہوئی ہے نا، اس کا یقین کرو مجھے بڑا ہی افسوس ہے۔ مجھے سارے لوگ کہتے ہیں کہ سر جی آپ مہنگائی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں نا، جو بندہ 150 یونٹ استعمال کرتا تھا، یعنی سب سے غریب ترین بندہ، اور اس کا ریٹ جو تھا وہ 13 روپے تھا، اس کا بھی بڑھا کے 18 روپے کر دیا۔ تو یار اس سے پھر لوگ روئیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ بہت حالات برے ہیں، بہت حالات برے ہیں۔ پھر کیا فائدہ اتنی باہر سے آپ کو امداد آ رہی ہے، سارا کچھ آ رہا ہے۔ اصل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم سب نا، ساری حکومتیں IMF کے غلام ہیں، IMF کے ہم پکے، کوئی مرضی کا ہم کام نہیں کر سکتے۔ جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے، عمران خان ہو، شہباز شریف ہو، کوئی بھی ہو، یہ IMF کے پپٹ ہوتے ہیں، پپٹ، کٹ پتلی، اس کے بغیر ہم کام نہیں کر سکتے۔ اب مجھے یہ یقین ہے کہ اگر یہ IMF کی مجبوری نہ ہوتی جو عمران خان نے معاہدے کیے ہیں، تو شہباز شریف کبھی بھی اتنے سخت فیصلہ نہ کرتا، جس کے اوپر مریم نواز بھی ناراض ہوئی ہیں اور نواز شریف بھی ناراض ہوئے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ وہ میٹنگ چھوڑ کے نواز شریف صاحب چلے گئے اور سارا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اب ہم عملی طور پہ IMF کے غلام ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ امریکہ جو پابندیاں لگاتا ہے، جیسے دیکھیں اگر یہی تیل ہم ایران سے خریدیں، ٹھیک ہے نا، عمران خان تو روس کی بات کرتا ہے نا، میں کہتا ہوں ایران سے خریدیں، تو ایران سے تیل پائپ کے ذریعے آ جائے گا۔ ہمیں ٹرکوں کی یہ جو لاجسٹک ہوتا ہے نا، ٹرک کے ذریعے سامان آنا، ٹرینوں کے ذریعے، وہ نہیں ہوگا۔ یعنی ایسے جیسے ہم ٹوٹی کھولتے ہیں تو پانی آ جاتا ہے نا، ٹوٹی کھولیں گے تو پیٹرول پاکستان میں آ جائے گا پائپ کے ذریعے۔ کتنی بڑی سہولت ہے، اور ہم اس سہولت کوئی صحیح لیڈر ہو نا، صحیح، یہ تو ڈرامے کرتا ہے نا، جیسے عمران نے کہا ہم کوئی غلام ہیں، یہ وہ، حقیقت تو کوئی نہیں ہے۔ غلام ابن غلام یہ رہا ہے، بلکہ ٹرمپ کے ساتھ اس کی دوستی ہے، کل کے انٹرویو میں بھی اس نے کہا تھا۔ تو اگر یہ صحیح والا ہوتا تو یہ کبھی کا ایران کے ساتھ معاہدہ کر دیتا، اور امریکہ کو بتاتے کہ بھئی ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں، ہم غریب ملک ہیں، ہمیں اجازت دی جائے، نہیں
تو ہمیں اسی ریٹ پہ پٹرول کسی اور ملک سے آپ لے کے دیں. اگر ہم آپ کے اتحادی ہیں، الائی ہیں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر ہماری یہ ہیلپ کریں. تو ہمارا ادھر 20 روپے لیٹر پٹرول، 20 روپے لیٹر، کتنا فرق پڑ جانا تھا ہر چیز پہ. لیکن ہم آئی ایم ایف کے بھی غلام ہیں اور ہم امریکہ کے بھی غلام ہیں، جو مرضی حکومت آئے. یہ حقیقی باتیں ہیں جس کا جو ہے نا ہمیں مان لینا چاہیے. ہم مان لیں گے نا تو شاید اس کا پھر ہم کوئی حل بھی نکال لیں. جب ہم مانتے نہیں، نہیں نہیں نہیں، میری اپنی حکومت ہے. اور دوسری بات، ادھر وہ کہتے ہیں جی جب سے پاکستان بنا ہے نا تو کبھی ڈائریکٹ مارشاء اللہ آ جاتا ہے اور کبھی انڈائریکٹ رہتا ہے. رہتے ہم مارشاء اللہ کے زیر اثر ہیں انہی کی باتوں کے. یہ بھی ایک حقیقت ہے، یعنی کہ ادھر ہم غلام ہیں اور ادھر بھی غلام ہیں، بین الاقوامی طور پہ بھی غلام ہیں اور لوکلی بھی ہم غلام ہو جاتے ہیں. ادھر پھر کسی کی جو ہے نا وہ نہیں چلتی. تو یہ صورتحال ہے، اور یہ حقیقت ہے. ہمیں اس چیز کا جو ہے نا وہ تسلیم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو باقی جناب، صبح مریم نواز صاحبہ کا وہ کیس لگا ہوا ہے جس میں پاسپورٹ واپس ملنا ہے، بڑا ضروری ہے. اور پھر کل جو لگا ہوا ہے وہ مریم نواز کی اپیل لگی ہوئی ہے، بری بھی ہو سکتی ہیں، ماشاءاللہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ حالات ہیں. تو آج میں لمبی ویڈیو نہیں کر سکتا. ایک تو مسعود وڈائی صاحب نے ہمیں سوئٹزرلینڈ سے سلام بھیجا ہے کہ جناب ذرا ہمارا وہ سلام پیش کریں پوری قوم کو، اور انہوں نے ہمیں بہت پیار محبت سے سلام بھیجا ہے. تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی باقی نام میں خود ہی نہیں پڑھ رہا. زیادہ نام اگر جو لوگ مجھے بھیجتے ہیں نا، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ واٹس ایپ کے اوپر نام بھیجا کریں. اور واٹس ایپ کا میرا موبائل ہے 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر بھیجا کریں. اور میری پھر کوشش ہوتی ہے کہ میں ہفتے والے دن ہی کروں، کیونکہ اب دیکھیں نا، اب اس وقت ویڈیو بناتے بناتے اور کھانا کھاتے کھاتے 1:30 بجے میں نے شروع کی، اب 2 بجنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سونا ہے اور پھر صبح ارلی ٹائم پہ اٹھ کے میں نے جانا بھی ہے. تو وہ تو خیر مجھے بھی اور بھی کوئی دوست بتا رہے تھے کہ ہماری ایج میں پھر نیند بہت کم رہ جاتی ہے. میری اپنی نیند 3-4 گھنٹے رہ گئی ہے 24 گھنٹوں میں، لیکن میں پھر فریش رہتا ہوں 3-4 گھنٹوں میں. اب آپ دیکھ لیں کہ میں صبح 8 بجے کا اٹھا ہوا، اب اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں، تو میں ابھی بھی فریش ہوں اور آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں. اور اس کے بعد شاید کوئی سونے کی کوشش کروں تو 3 بجے آنکھ کھل جائے لگ جائے، اور پھر 2-3 گھنٹے بعد کھل بھی جاتی ہے. تو انشاءاللہ گپ شپ ہم ہفتے والے دن زیادہ لگایا کریں گے. تو تھینک یو ویری مچ جی. آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.